لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وجميع أصفيائه وأوليائه وأمته الأجمعين، أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وصلاة وسلام عليك يا رسول الله، وصلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وصلاة وسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آمنت باللہ. الحمدللہ. اب تک جو واقعات حضرت نوح علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کا جو ذکر چل رہا تھا، اور یہ بھی ذکر نوح علیہ الصلاۃ والسلام ابھی اختتام کو نہیں پہنچا، تو انہی کے ذکر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی تذکرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے مختصر حالات کو بتا دینا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اصل مقصد نشانی بطور تبوت سکینہ ہے، اور یہ اسی طرح ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اصل مقصد وہ بتانا ہے. اور دوسری بات، کیونکہ اللہ تبارک بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو روئے زمین پر جب خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تو خلیفے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تب کہ آپ نبی ہیں علیہ السلام. یہ اس لیے تو اسے ایک بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ نبوت ختم ہونے والی ہے، جبکہ ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہ نبوت اور رسالت بند ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن خلافت صبح قیامت تک چلنے والی ہے، کیونکہ دروازہ خلافت جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کھلا ہے، اور وہی خلافت صبح قیامت تک رہے گی، اور پھر خلافت کا دروازہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بند کر دیا جائے گا. کیونکہ ابتدا خلافت سے، خلیفے سے، نسل آدم، کائنات. اب یہ سوال مت کیجئے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے زمین تھی، آسمان تھا، جنت تھی، دوزخ تھی، عرش و کرسی، لوح و قلم، نباتات و جمادات، درندوں پرندوں چرندوں گزندے، یہ سب کچھ تھے، مگر یہ سب کچھ یہ ایک حضرت انسان کے لیے تھے. اور جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم منان بنایا ہے، یہ حضرت انسان کے لیے بنایا ہے. اور وہ انسان نہیں بلکہ محسن انسانیت ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا تھا. تو اسی وجہ سے ان کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے روئے زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر، جو لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عالم کو بھیجا ہے، یہ ساری دنیا، ساری خلقت
اسی ایک حضرت انسان کے لیے بنی ہے۔ اور جب پہلے بنایا گیا، اب جیسے مثلاً اگر میں کسی گھر میں رہنا چاہتا ہوں، جب تک میں گھر نہیں بناتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میں سکونت پذیر ہونا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے گھر بنانا پڑے گا، در و دیوار بنانا پڑے گا، اور چھت وغیرہ بنانا پڑے گا، کمرے وغیرہ بنانا پڑے گا۔ اسی طرح ان کمروں کو دروازے وغیرہ، جس کی فلورنگ ہے، جس کے نقش و نگار ہے، جیسے جیسے منشا ہوتی ہے، جیسا جیسا مطلب یعنی اس کی طاقت و قوت ہوتی ہے، اسی طرح سے وہ پہلے بنا لیا جاتا ہے۔ بنانے کے بعد پھر اس گھر میں جا کر رہائش پاتا ہے، اور اس رہائش پانے کے بعد پھر سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر کہیں کہ یہ گھر کس کا ہے تو یہ فلاں کا ہے۔ تو بلا مثال و تمثیل حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں خلیفہ بن کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث فرمانا تھا تو سب سے پہلے اپنے رسول کو پیدا کیا، اور دنیا میں سارے نبیوں کے بعد آخر میں لایا۔ یہ اس لیے کہ نبوت کی افتتاح نبی سے، اور نبوت کا خاتمہ بھی نبی سے، یعنی دروازہ نبوت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کھلے اور دروازہ نبوت ہمارے ہی نبی سے بند ہو جائے۔ پھر ہمارے نبی کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور کوئی نبوت، کوئی رسالت نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کو جاری فرمایا ہے۔ اور خلافت اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ صبح قیامت تک یہ خلافت کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے۔ اب رہا سوال، خلافت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کے زمانہ حیات تک مختلف انبیاء علیہ السلام میں آئی، اور ان میں خلافت سلطنت و حکومت کی بھی تھی، اور خلافت سندیہ خاندان میں بھی چلتی آ رہی تھی۔ بعض میں آئی اور بعض میں، یعنی مختلف انبیاء میں، یعنی سارے انبیاء میں نہیں ہے کہ اکثر انبیاء رسول نہیں ہیں، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے، مگر اکثر انبیاء رشد و ہدایت کے لیے، کوئی حکمت کے لیے، اور کوئی قوانین کے لیے، کوئی ملک کے لیے، کوئی گاؤں و بستی کے لیے، کوئی مطلب یعنی مختلف طرح پر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاءوں کو بھیجا ہے۔ جیسے ابھی قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان 2 آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرکیف مختلف انبیاء میں چلی آتی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کا دور آیا، اور پھر اس سے پہلے یا وہ سلطنتی ملک و سلطنت کی خلافت ہو، یا خاندانی یعنی ایک کے بعد ایک کی خلافت ہو، یہ ساری کی ساری وہیں پر ختم ہو چکی۔ لیکن ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے تشریف لانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان اول پر بلند ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و اعلیٰ مقام دینے میں تقریباً سے تقریباً 550 سال لگ گئے، 550 مگر اتنے فاصلے میں، اتنے دور میں نہ کوئی خلیفہ تھا اور نہ کوئی مطلب یعنی نبی تھا، یعنی فاصلہ 550 سال، 5.5 صدیاں گزر گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انبیاء میں جس کا خلافت کا اعلان کرتا گیا، پھر نبیوں کا بھی اعلان کرتا گیا، پھر رسولوں کا بھی اعلان کرتا گیا۔ سب سے پہلے اب یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ خلافت پر ہے، تو اب خلافت کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ خلافت کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں نبی کے لیے خلافت ہو سکتی ہے، نبی کے لیے، نبوت کے لیے خلافت ہو سکتی ہے، کیونکہ خلافت نبوت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، رسالت کا ایک جز، ایک حصہ ہے، اسی سے خلافت ہے، مگر خلافت سے نہ نبوت ہے نہ رسول ہے۔ اسی لیے خلافت کے لیے نہ نبی ہونا ضروری ہے نہ رسول ہونا، مگر نبی کے لیے نبی خلیفہ بن سکتا ہے، رسول خلیفہ بن سکتا ہے، مگر خلیفہ، ہر وہ خلیفہ نبی و رسول نہیں بن سکتا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے میں
یہ خلافت بھی جاری کیا۔ تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت اور رسالت اور خلافت یہ 3 جز ایسے ہیں، مثال کے طور پر جیسے ایک علم سنا ہوا ہوتا ہے، دوسرا دیکھا ہوا ہوتا ہے، اور تیسرا مانا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ مانا ہوا ہوتا ہے۔ نبیوں کا علم شاید سنا ہوا ہو، رسولوں کا علم دیکھا ہوا ہو، اور علم خلافت مانا ہوا ہو۔ یہ بات کو بھی اچھی طرح جانے، یقین کامل مانا ہوا ہو، کیونکہ خلیفہ وہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ نبوت اور رسالت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنے دل و جان سے نہیں مانتا، جب تک وہ خلیفہ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ مگر رسول دیکھ سکتا ہے، دکھایا جاتا ہے رسول کو، اور نبی سنایا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ نبی کو دکھایا جائے، یہ ضروری نہیں کہ نبی کو دکھایا جائے، مگر رسول کو کبھی ضروری ہوتا ہے دکھایا جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا اور اس کا اعلان بھی کیا، جیسے 4 پرندوں کا واقعہ ہے، مطمئن قلب کا ذکر ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، دکھایا گیا اللہ کا جلوہ، نور کا جلوہ کوہ طور پر۔ اس طرح رسول کو دکھایا جاتا ہے تاکہ اطمینان قلب ہو یا ان کی آرزو اور ارمان ہو، اور مگر نبی کو یہ ضروری نہیں کہ دکھایا گیا ہو، وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان نبیوں کو پہنچایا ہوا ہو۔ مگر جو نبی وہ رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول ہوتا ہے مگر خلیفہ مانا گیا ہو، رسول کو بھی مانے، نبی کو بھی مانے، اللہ کو بھی مانے۔ اور کبھی خلیفہ نبی ہوتا ہے تو اس پر ایک یقین ہوتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، اور یہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جو خلافت کی ذمہ داری بھی ان کے سروں پر تھی، اور یہ اپنے دادا باپ دادا پردادا سگر دادا جو سلسلہ نبوت میں سے، اب جیسے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ملک اور خلافت سونپی گئی، سلطنت کی خلافت سونپی گئی، ملک مصر عطا کیا گیا، مگر ان کے والد یعقوب وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد اسحاق وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں۔ مطلب یعنی سلسلہ نبوت کا گھرانہ، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد باپ نبی، بیٹا نبی، ان کا بیٹا نبی، ان کا بیٹا نبی، یہ سلسلہ نبوت ہے۔ اور اس طرح خلافت اس طرح بھی چلی آئی، نبوت بھی اس طرح چلی آئی۔ مگر جب دور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طرف سے آیا تو اسحاق علیہ السلام کے وطن سے، مطلب یعنی ان کی نسل سے، ان کی انساب سے کئی اولاد انبیاء بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وطن سے یعنی ان کے انساب سے ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زمانہ تک، یعنی ان کے والد حضرت عبداللہ تک، ان کے والد حضرت عبد المطلب تک، ان کے والد حضرت ہاشم تک، درمیان میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں تھا۔ اب جب کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں تھا تو پھر یہ سلسلہ نبوت کا جو چلا آیا، رسالت کا جو سلسلہ چلا آیا، ہمارے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ چلا آیا، تو یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے غیر نبی سے چلا آیا، غیر رسول سے چلا آیا۔ دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے ایک زمانہ دراز حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول ہیں، نبی ہیں، اور ان کے بعد پھر بیچ میں کئی خاندان درمیان میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے، تو یہ سلسلہ ہمارے رسول تک درمیان میں اگرچہ دیکھا جائے تو کئی خاندان میں کہیں بھی کوئی رسول کوئی نبی نہیں ملتے، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق کے بھائی ہیں، ایک باپ کے بچے ہیں، یہ 2 بھی نبی ہیں، مگر اسحاق علیہ السلام کے انساب میں
اور ان کے نسب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 50 سے لے کر 55,000 انبیاء تک آئے، ان میں کئی رسول بھی بنے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، مطلب یعنی کئی رسول بھی بنے اور کئی ہزاروں میں انبیاء بنے۔ تو اس کی حکمت، اس کا مقصد کیا تھا؟ اب یہاں اصل بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو حکمت میں یا ملک کی خلافت یا سلطنت اور یا رعایا پر، مطلب یعنی خلیفہ بنایا اور ملک کی خلافت بھی سونپی۔ اب اس ملک کی خلافت میں اب جیسے اس میں ذکر ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چند انبیاؤں کے نام ان آیتوں میں سورۃ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 84-85 میں گنا ہے۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ جیسے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو درمیان انبیاء میں لایا، تو یہ سارا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق بھی دیا اور ان کو یعقوب بھی دیا، کیونکہ اسحاق بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے کُلًّا ہدینا، اور ان سب کو ہم نے راہ دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے، اب یہاں یہ صرف اسحاق اور یعقوب کا راستہ ہے، ہم نے ان کو راہ بتائی۔ پھر اس کے بعد ذکر کیا آگے، یعنی ان سے پہلے والوں کا ذکر، وَنُوحًا ہدینا، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی تھی، جیسے پہلے ذکر ہوا تھا، من قبل ومن ذریتہ، اور پھر ان کی اولاد میں سے، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کا۔ تو اس سے ایک دلیل ہم کو ملتی ہے کہ ہر نیکوکاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جزا دیتا ہے، اور اس کی نیکیوں کا اور ان کے احسن ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک انعام ملتا ہے، چاہے وہ اولاد کا انعام ہو، یعنی اولاد میں بھی مطلب قابل لائق ہو، ہدایت والی ہو، پاک باز ہو، اچھی ہو، ادب و احترام والی ہو اور خدمت گزار ہو، یعنی اولاد کی جو صلاحیت والی اولاد ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ملتا ہے ان نیکوکاروں کے لیے۔ اس بات کی یہ دلیل ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو کل من الصالحین، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، یہ سب نیک ہیں، اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا تھا۔ اب اس کے بعد اب ذکر کرتا ہے وہ اسماعیل والیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل اور یسوع اور یونس اور لوط کو ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ یہ ان کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمانا کہ ان نبیوں کو اور ان کی قوم میں افضلیت بخشی، یعنی درجہ بخشا، اتنا درجہ بخشا کہ اس وقت کسی اور کا اتنا بلند و بالا درجہ نہیں ہے۔ بعض تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت، دی ہوئی رسالت میں ہر رسول برابر نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پر فضیلت والے ہیں، ایک دوسرے پر فضیلت والے ہیں، ایک دوسرے پر بلند و مرتبے والے ہیں۔ نبوت میں سب برابر ہیں مگر رسالت میں ایک دوسرے میں فرق ہے، تو یہ بھی فرمانا تھا۔ اب اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انبیاء علیہ السلام کا یہاں ذکر فرمایا ہے، تو اس سے ایک مسئلہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نبیوں کو اپنے فرشتوں سے بھی افضل بنایا، ہر نبی فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ تمام موجودات کو اللہ نے جب شامل کر لیا تو ان میں فرشتے بھی آ گئے، اور جب فرشتے بھی آ گئے تو ان تمام جہان والوں پر بھی فضیلت دی، تو ملائکہ پر بھی فضیلت ہو گئی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان سب کو ہم نے اس وقت میں فضیلت دی، سب پر فضیلت دی۔
تمام جہان تمام عالم منان کو جمع کر کے فرمایا سب پر ہم نے ان نبیوں کو فضیلت دی، تو اس عالم میں فرشتے بھی شامل ہو گئے، تو فرشتوں سے بھی افضل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ کتنے؟ 18 نبیوں کا ذکر فرمایا بالترتیب، نہ زمانے کے اعتبار سے، نہ فضیلت اور نہ ترتیب کا مقتضا، لیکن جس شان سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اسما اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا، جس شان سے جس نبی، جس نبوت اور رسول رسالت والے جس شان سے بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں ہم کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ان نبیوں کی اتنی شان ہے کہ ان کی شانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں لایا ہے، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تو ہم کو یہی بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی جماعت کو ایک خاص طرح کرامتوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کی جماعت کو ایک خاص کرامتوں سے نوازا اور خاص انعاموں سے نوازا۔ اسی لیے قرآن مجید میں انعمت علیہم، انعام یافتہ وہی جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے درجہ اول میں ذکر آتا ہے انعمت علیہم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نبیوں کی جماعت کو کرامتوں سے، فضیلتوں سے ممتاز کر دیا، نواز دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلے ذکر فرمایا اس آیت میں۔ جب اس آیت میں اسحاق و یعقوب و نوح جو ان نبیوں کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا، تو اس کا اصول یہی ہے ان کی اولاد میں سے بکثرت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، انہی کی اولاد میں سے کثرت کے ساتھ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور جن کے انساب انہی کی طرف سے رجوع کرتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں اگرچہ ان کا سلسلہ دراز اول میں سلسلہ پدری اگرچہ دیکھیں گے تو سارے نبیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سارے نبیوں کا سلسلہ انہی پیغمبروں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے، نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے، اس لیے سب سے پہلے بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد نبوت کے مراتب معتبرہ میں سے ملک اور اختیار اور سلطنت کی بات جب آئی، اب یہاں بھی اسی کو بھی خلافت کہتے ہیں، سلطنت کی بات ہو اور نبوت کے مراتب کی بات ہو اور اختیار سلطنت ہو، وہ اقتدار اللہ تعالیٰ نے دینا ہو، تو اس میں سے سب سے پہلے یہ دنیا کی حکمت ہے، ایک نظام ہے دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو سلطنت کے لیے اور معتبرہ نبوت کے اقتدار کے لیے اور اس کے مراتب کے لیے اور اختیار و سلطنت یعنی لوگوں پر رعایا پر کرنے کے لیے انہی نبیوں میں سے حضرت داؤد کو چنا، حضرت اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا، اور مراتب رفیع میں سے مطلب یعنی یہ مراتب رفیع ہیں، یہ سلطنت کے لیے مطلب یعنی رعایا پر حکومت کرنے کے لیے اقتدار مراتب کے لیے اقتدار نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد کو بھی سلطنت عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بادشاہ بنایا، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو انہی نبیوں میں سے چنا، اور اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت و بلا، یہ دو چیزیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یاد رکھ لیجیے، مصیبت اور بلا، یہ دو چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اب اس کا بھی اعجاز فرمانا ہے، اس کا بھی دنیا میں لانا ہے، اس کا بھی اعجاز فرمانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا اور مصیبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یعنی اس بلا کو جب نازل کر رہا ہے، مسلط کر رہا ہے، تو اس کے لیے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا، تاکہ ہر بلا ہر مصیبت ان پر آئے، جب آئے تو وہ ان کے ذریعے صبر پیدا ہو، یعنی اس سے کیا ہے، یہ ایک بلا ہے،
ایک مصیبت ہے، مصیبت اور بلا جسے جو مان کر لے لیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اسی کو صبر کہتے ہیں۔ ہر بلا پر، ہر مصیبت پر جو راضی رہتا ہے اللہ کی دی ہوئی پر، اللہ کی عطا کی ہوئی، کیونکہ ہر خوشی، ہر شادمانی اور ہر عیش و کامرانی اور دولت مندی جتنا جو بھی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح غم، صدمہ، مصیبت، بلا بھی، بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ سے خوشی کے لیے دعا کرتے ہیں، عیش و آرام کے لیے دعا کرتے ہیں اور تونگری کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر ہمیشہ خوش و خرم رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں، آباد رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں، عمر درازی کے لیے دعا کرتے ہیں، صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعائیں۔ مگر کوئی ایسا شخص ہے کہ بلا کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی کے لیے، بیماری کے لیے، صدمے کے لیے، غم و لاچاری کے لیے، محتاجی کے لیے اور مجبوری کے لیے دعا کیا ہو اللہ سے، کیونکہ جبکہ یہ سارے کام بھی اللہ کے ہیں، مطلب رات بھی اللہ کی ہے، دن بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، اور اسی طرح خوشی بھی اللہ کی، غم بھی اللہ کا۔ مگر ہمارا خیال صرف ایک طرفہ ہے، صرف ہم خوشیوں کو مانگتے ہیں، غموں سے دور ہونا چاہتے ہیں، جبکہ غم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ صحت کو مانگتے ہیں، بیماری کو سے دور ہونا چاہتے ہیں، جبکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر مصیبت بھی، ہر تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہم اپنا کشادہ دامن چاہتے ہیں۔ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ ہمارے لیے جنت ہی بنا دیتا تو دوزخ کی ضرورت کیا تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت بنانے والا بھی خدا ہے، دوزخ بنانے والا بھی خدا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ نیکوکاروں کے لیے جنت ہے، بدکاروں کے لیے دوزخ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نیکی بھی خدا کی طرف سے ہے اور بدکاری بھی خدا کی طرف سے ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نیک و بد، ہر بھلائی و برائی اپنے نبیوں کے ذریعے ہمارے عقل و فہم میں، ہماری سمجھ میں عطا کیا ہے، سمجھایا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے، دلوایا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اور ہر نبی ڈر سنانے دوزخ کا، بشارت دینے جنت کا ہر نبی آیا ہے، ہر رسول آیا ہے، مگر ہم ہر ایک کی بات کو صرف سنتے ہیں مگر اسے صرف ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا فیصلہ جب قیامت میں ہوگا اس کے اعمال کے اوپر، یا تو وہ جنتی بنے گا یا تو وہ جہنمی بنے گا، مگر دو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر بنانے والا وہی ہے، دینے والا وہی ہے، اور سب کچھ نازل کرنے والا وہی ہے، مگر دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون سا بندہ میرے قہر سے ڈر کر عاجزانہ مجھ سے گوش و گزار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اسی لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے کے آنسو، جو سجدے میں رہ کر آنسو بہاتا ہے ڈر و خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے اچھا ہے۔ سب سے کیا ہے؟ اچھا ہے، سجدے کی حالت میں آنسو بہانے والا۔ تو بہرکیف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اب مصیبت اور بلا کو بھی لانا ہے تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو چنا ہے، اور جب چنا تو حضرت ایوب علیہ السلام اس پر ثابت قدمی رہے، اور مطلب یعنی صبر و استقلال کا دامن تھاما۔ تو صبر انہی سے آیا۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ ہر مصیبت، ہر بلا پر، ہر تنگ دستی پر، بیماری پر، یعنی کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، صبر کرتا رہے، اسی کا نام صبر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ، خیراتیوں کے ساتھ اور زکاتیوں کے ساتھ ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ بلا پر، مصیبت پر، بیماری پر، جو جسم پر ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جو تنگ دستی ہوتی ہے، بھوک و پیاس کی شدت ہو اور تنگ دستی ہو مال کی، یا جسم کی بیماری ہو، یا اس کے اندر پھوڑے پھنسیوں کی تکلیف ہو، زخموں کی تکلیف ہو، ان تمام میں صبر کرتا ہے ان تکلیفوں میں، تو بے شک اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اسی لیے کہ اس تکلیف زدہ، اس مصیبت زدہ میں جو صبر کرتا ہے میں اسی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے۔ جو بندہ صابر ہے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے حضرت ایوب کو چنا، اور صابر یعنی صبر حضرت ایوب سے
شروع ہوا. تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کے تمام حکمت والے کاموں کے لیے انبیاء علیہ السلام جیسا سلطنت، حکمت اور اقتدار سلطنت کے لیے، اقتدار نبوت کے لیے حضرت داؤد و سلیمان کو چنا، مصیبت و بلا کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو چنا، تو وہ اپنے مقام پر ممتاز پا گئے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر عطا فرمایا، سلطنت عطا فرمائی، مگر اس کے اندر دو مرحلے رکھا، ایک مصیبت بھی رکھا اور ایک سلطنت بھی رکھا. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کا بھی دامن تھا، مطلب یعنی مصیبت پر صابر رہے، جبکہ ان کے بھائیوں نے ان کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا، بازار کنعان میں ان کا نیلام ہوا تھا، پھر بعد میں جیل میں پڑے تھے، عزیز مصر نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، قید میں ڈال دیا تھا. تو اس پر صبر کرتے رہے، پھر بعد میں جا کر وہ مصر کے بادشاہ بنے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی شدت و بلا کے لیے اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ صابر ہونا اور سلطنت پر فائز ہونا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا. یہ مطلب اکثر کثرت سے معجزات و قوت و براہین میں سے معتبر میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس کے ساتھ مشرف کیا، زہد و تقویٰ میں، ترک دنیا میں، مراتب معتبرہ میں سے، یعنی تقویٰ، پرہیزگاری، نیکی، یہ سارے کا سارا جتنا بھی ہے یہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لایا. پھر حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا، کیونکہ ان حضرات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر فرمایا جن کے نہ متبعین فالوورس ہیں، جن کے کوئی فالوورس بھی نہیں ہیں، نہ ان کی شریعت. اب یہ انبیاء کون ہیں؟ جیسے حضرت اسماعیل ہیں، حضرت یسوع ہیں، حضرت یونس ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں. ان کے فالوورس بھی نہیں ہیں، ان کی امت، یا مطلب یعنی ان کی کوئی شریعت، کوئی قانون باقی ہے. اس لیے یہ ذکر فرما کر، تمام نبیوں کا ذکر فرما کر کہہ دیا کہ بعضوں کے جو متبعین بھی نہیں ہیں اور ان کے قوانین شریعت بھی نہیں ہے، وہ انبیاء یہ ہیں، اور جن کو ان ساتھ نواز کر انعام عطا فرمایا یہ نبی ہیں. یہ ان کی کرامتیں، ان کے معجزات اور ان کی خصوصیتیں اور ان کے حالات اور ان کا صبر، ان کا شکر اور ان پر نازل کیا ہوا انعام، یہ بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا یا عالم میں سب سے پہلے یہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عامہ ہے. کیا ہے یہ؟ حکمت عامہ ہے. انہی میں سے بعض انبیاؤں کے پاس، جیسے میں نے کہا، جو خلافت ہے، نبوت ہے. اب یہ خلافت، نبوت و رسالت جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ سنایا گیا ہو، دیکھا گیا ہو، مانا گیا ہو. اب چاہے سنایا گیا ہو یا دیکھا گیا ہو، ان کے لیے بھی نشانی ضروری ہے. مانا گیا ہو، ان کے لیے بھی نشانی ضروری ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنایا گیا اور دیکھا گیا، جیسے نبوت و رسالت ہے، ان کے لیے نشانی اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے. یہ نشانی ہے خدا کی، عبادت کرنے کی نشانی ہے. مگر یاد رکھیے وہ کعبہ ہی تھا صرف زیارت کے لیے. کس کے لیے؟ زیارت کے لیے، عبادت کے لیے نہیں تھا. یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیے، زیارت کے لیے اور طواف کے لیے تھا. جب عبادت کرنا چاہے، کیونکہ عبادت تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. جیسا نماز حضرت آدم علیہ السلام کو 2 رکعت نماز تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 وقت کی نماز تھی، اور اسی طرح 4 رکعت کی نماز ایک پیغمبر. اسی طرح جو سلسلہ تھا عبادت کرنے کا، یہ کعبہ اس کے لیے نہیں تھا. جب عبادت کا وقت آ جاتا، عبادت کرنا چاہتے تو کعبے سے رخ پلٹا لیتے، مطلب کعبے سے اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کر لیتے، کعبے کی طرف پیٹھ ہو جاتی. بات سمجھ میں آئی؟ کعبے کی طرف پیٹھ ہو جاتی، کعبے سے رخ بدل جاتا، بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا. مگر بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے؟ تو بیت المقدس بھی ایک اللہ کا گھر ہے، وہ بھی بنایا ہوا ہے. روایتوں میں آتا ہے اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد بنایا ہے، پھر بعد میں بنا ہے. پھر حضرت سب سے زیادہ معتبر
یعنی روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔ اگر اس کا حساب لگا لیں کہ سلیمان علیہ السلام کے آگے بھی جتنے انبیاء ہیں یہ بھی ہزاروں میں ہیں، تو مطلب 40 سال کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا ہو یا پھر بعد میں بنایا گیا ہو، مگر ہر نبی کا قبلہ وہی ہوتا تھا، ہر نبی کا قبلہ وہی ہوتا تھا، کعبہ نہیں۔ کعبہ تو صرف زیارت کے لیے اور طواف کے لیے ہوتا تھا، وہاں صرف زیارت اور طواف ہوتا تھا۔ یہ اس لیے کہ اس وقت تک وہاں حضرت حاجرہ کی قبر انور میں تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی قبر انور تھی، وہ زیارت کرتے، اس کے ارد گرد گھومتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تو کعبہ تھا، ایک نشانی تھی، تو مطلب یہ نشانی نبوت اور رسالت کے لیے تھی۔ کیا تھی یہ؟ نبوت اور رسالت کے لیے تھی۔ جب عبادت کی بات آ جاتی تو بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ مگر ایسا کیوں؟ اس میں ایک عجیب بات یہ ہے، جیسا میں نے غور و فکر کیا ہے اور میرے خاندان سے، مطلب یعنی جو آستانِ غوثیہ کے جتنے بھی میرے بزرگوار ہیں، میرے والد سے لے کر میرے دادا پردادا تک، تو صرف ایک ہی بات ہم کو سمجھنے میں آتی ہے، کعبہ یہ بھی نشانی ہے نبوت اور رسالت کی ان کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی سند، اس کی نشانی کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے، ہاں آدم کے بعد کوئی گھر نہ ہوتا، پھر بعد میں بنا ہوتا، یہ بات الگ ہے۔ جب آدم آئے تو اللہ کے گھر کی نشانی بھی بن گئی تاکہ آدم طواف کریں اور زیارت کریں۔ یہ خدا کی نشانی کہا گیا، خانہ خدا کہا گیا۔ مگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے سارے انبیاء، مگر وجہ کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آج تک کوئی مولوی بیان نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ سارے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر لیتے تھے، مگر وجہ کیا تھی؟ کس لیے اس طرف رخ کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بات سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد جب ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اعلان نبوت ہوا، تو اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی عبادت گزار تھے۔ کعبے کا طواف ہوتا تھا، زیارت ہوتی تھی، عبادت بھی ہوتی تھی، مگر یہ عبادتیں زیادہ اس کے دلائل علماء حق نے اس کو زیادہ تر لائے نہیں ہیں، اعلان نبوت کے بعد ہی دلیل کو پکڑا ہے۔ تو چلیے مانیں گے، ٹھیک ہے، اعلان نبوت کے بعد ہی دلیل پکڑا ہے، تو اعلان نبوت کے بعد بھی صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر ہمارے نبی اپنے چاہنے والوں کو لے کر صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر چاہنے والوں کو ساتھ میں لے کر، جو جتنے بھی غریب غلام وغیرہ جو ایمان لا کر مسلمان ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کمزور لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، محنت و مزدوری والے لوگ ہیں، فاقہ کشی والے لوگ ہیں، غلام ہیں، لے کر جو صحن کعبہ میں کھڑے ہوئے ہیں، مگر رخ ہمارے نبی کا بھی بیت المقدس کی طرف ہے، صحن کعبہ میں۔ کب تک؟ جب کہ پورے اعلان نبوت کے 13 سال کا زمانہ مکے میں تھے، نماز ہوتی تھی، نماز پڑھتے تھے، مگر معراج کو جا کر آئے، معراج بھی ہوئی مکے میں، تشریف لے کر گئے، نہ معراج میں کعبے کی بات ہوئی، رخ کعبے کی بات ہوئی، اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف مت کرو رخ، یہ بات ہوئی، کیونکہ معراج مکے میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی؟ مکے میں۔ معراج مکے میں ہوئی۔ ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے، یعنی حرم کعبہ سے بیت المقدس گئے، حرم کعبہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلانا تھا سرکار کو معراج میں، مطلب یعنی عرش اعظم پر بلانا تھا یا آسمانوں پر بلانا تھا، جنت کا معائنہ کرانا تھا، مگر بیت المقدس کو کیوں بھیجا؟ ایک سوال ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جب ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر شریف ہوگا تو اس میں یہ باتیں آئیں گی۔ تو میرا سمجھانے کا مطلب مختصر یہ ہے، بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اگر عرش معلیٰ بلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، دعوت دیا تھا، بلانا تھا، تو سیدھا حرم کعبہ سے عرش اعظم کو لے جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس میں بھی حکمت عامہ، حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا خاص مقصد ہے، خاص انعام بھی ہے ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرکیف
بیت المقدس 13 سال کی زندگی جب ہمارے نبی اعلان نبوت کے بعد قرآن آتا رہا، نمازیں ہوتی رہیں، اسلام پھیلتا رہا، مگر 13 سال کی زندگی مکے میں، تب بھی بیت المقدس۔ پھر بعد مکے کو سے ہجرت کی، مدینہ المنورہ گئے، تو مدینہ المنورہ جانے کے بعد جب مسجد نبوی بنی، تو مسجد نبوی بننے کے بعد بھی مسجد نبوی بنی، مسجد قباء ہے، یہ بننے کے بعد بھی 16 یا 17 ماہ تک، 16 یا 17 مہینے، بعض 18 مہینے تک بیت المقدس ہی رخ تھا، کعبے سے پھر کر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے۔ تو معنی کیا تھا؟ اچھی طرح غور سے سمجھیں کہ معنی یہی ہے، اگرچہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر پہلے لے لیں کہ ہمارے نبی سے پہلے جو زیارت کعبے کی ہوتی تھی، طواف ہوتا تھا، تو یہ نبوت اور رسالت کی نشانی تھی۔ اور دوسری بات، جو بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا، تو بیت المقدس کے کعبے سے افضل نہیں ہے، بیت المقدس کعبے سے افضل نہیں ہے، کعبے سے اعلیٰ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ دنیا میں تو کعبہ ہے، اس سے افضل بیت المقدس نہیں ہو سکتا۔ مگر حالانکہ معراج کی رات میں جتنے انبیاء ہیں وہاں جمع ہوئے، مگر وہ افضل نہیں ہے کعبے سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس آستان غوثیہ کے بزرگان، جو حضرت سید شاہ طاہر پیرا قادری علیہ رحمہ ہیں اور سید شاہ بڑے غوث قادری علیہ رحمہ ہیں، ان کی سعادت سے جو عالم دین ہیں، محدث بھی ہیں، اور فیض و برکات کے اور علم تاریخ و علم عرفان کے ماہر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بحر العلوم بھی بنایا ہے۔ صرف اتنا ان سے اشارہ ملتا ہے کہ دیکھو، یہ تو نبوت اور رسالت کی نشانی کعبہ ہے، جس کی زیارت ہوتی ہے، طواف ہوتا ہے، اور بیت المقدس کی طرف رخ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تابوت سکینہ کو وہاں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں رکھا ہے؟ کیا کوئی مولوی بتا سکتا ہے کہ تابوت سکینہ کعبے میں آیا ہے؟ سوال ہی نہیں۔ تابوت سکینہ کا مرکز تو بیت المقدس ہے۔ آج بھی یہود اسی کے طرف سے ہیں، آج بھی کھڈے نکال رہے ہیں کہ تابوت سکینہ گم ہو گیا، پھر اعلان کیے ہیں کہ مل گیا۔ یہ ایک انمول نشانی ہے، جس کی برکت سے، جس کے فیوزات سے، اور جس کی مد سے انبیاء علیہ السلام خود اسی تابوت سکینہ کا ذریعہ لے کر، وسیلہ لے کر، نسبت لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، انبیاء دعائیں کرتے تھے۔ اب اس میں برکت، اس میں فضیلت، اور اس میں ایسی کون سی چیز تھی، کون سی دولت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی فضیلت اس کو بخشا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ تابوت سکینہ وہاں تھا۔ اب معنی یہ نہیں ہے کہ کیا تابوت سکینہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن نہیں، کہ اس کے اندر خاص نشانیاں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خاص نشانیاں تھیں۔ کعبہ اللہ کی طرف سے آیا نہیں تھا، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، کعبہ اللہ کی طرف سے آیا نہیں تھا، زمین پر بنایا گیا تھا، زمین پر بنایا گیا تھا، مگر تابوت سکینہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اب رہا دوسری بات، یہ کے لیے بتا دوں کہ اس تابوت سکینہ میں، علماء بھی جانتے ہیں، اس تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی تورات اور حضرت ہارون کی نشانیاں، بعض انبیاؤں کی نشانیاں، یہ سارے کے سارے اسی میں تھے۔ میں پہلے کے انبیاؤں کا ذکر کر رہا تھا، جبکہ اس میں حضرت موسیٰ بھی ابھی آئے نہیں تھے، حضرت ہارون بھی آئے نہیں تھے، تو اس وقت بھی تابوت سکینہ مطلب یعنی منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ منتقل ہونا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بتائیں گے۔ تو جب منتقل ہوتا ہو، مگر یہ ایک بات ضرور ہے، یہ ایک بات ضرور ہے، یاد رکھ لیں، اگر کوئی چیز، اب جیسے مثلا شریعت مطہرہ کے اندر تصویر کو حرام قرار دیا، اس کے زندہ مجسمے کو، اب وہ سامنے رکھ کر ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب سجدہ کرنا ہے، تصویر پر کپڑا ڈال دو یا چھپا دو، یا تصویر وہاں سے نکال دو۔ اب اسی لیے قرآن یہ حدیث مصطفیٰ میں، جیسے بخاری مسلم ہے، ان کی حدیثیں علماء بیان کرتے ہیں کہ تصویر رکھنا حرام ہے۔ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے
اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مگر یہ حدیثیں جو ہیں اس کا مفہوم اور ہے، مگر علماء نے اس کو کیا ہے اس طرح سے بیان کیا ہے، نہیں آتے۔ مگر اگرچہ دیکھا جائے اس کی بھی ایک تصویریں رکھنے کی بھی ایک حکمت ہے، کتا رکھنے کی بھی ایک حکمت ہے۔ اگر اس حکمت سے اگرچہ کام لیں گے تو کوئی شے حرام میں سے نہیں ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کے خلاف رکھیں گے حرام ہے۔ ایسا رکھ لو جس سے شریعت بھی ناراض نہ ہو۔ اب بعض علماء اٹے کٹے دو کتابیں پڑھنے والے آ جاتے ہیں، ایسا کیسا رکھیں گے شریعت تصویریں حکمت سے؟ ہاں ہے، اگرچہ وہ صحیح مسلم کا بخاری کا اگرچہ مطالعہ کریں گے تو کئی حدیثیں اس کے اندر ملیں گی۔ تو بہرکیف میں اس تذکرے پر نہیں جانا چاہتا۔ اگر بات آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا تو ان تصویروں کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بہرکیف میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو جب حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا تو سارے فرشتوں کو سجدگاہ بنایا، مسجود ملائکہ حضرت آدم بنے۔ اب اسی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور ان کی تصویر یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر بھیجا۔ تو یہ صندوق میں بند تھا، ظاہر نہیں تھا، تو یہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام کا رخ ادھر ہی تھا جدھر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، جدھر مصطفیٰ کا نام ہے، جدھر مصطفیٰ کا مطلب چہرے انور ہے، یہ سب کے سب اسی طرف رخ کرتے تھے، اسی طرف پڑھتے تھے۔ اب رہا سوال یہ ہمارے نبی بھی اسی طرف رخ کرتے تھے؟ ابھی تک ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک ہجرت نہیں کی اس وقت تک فضیلت کعبہ تھا۔ کیا تھا؟ فضیلت کعبہ تھا۔ اب فضیلت کعبہ کیا ہے؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر مدینۃ المنورہ چلے گئے، فضیلت حرم سے فضیلت مکے سے مدینۃ المنورہ کی فضیلت دگنا ہو، سبحان اللہ، ڈبل۔ یہاں سے مدینہ کی فضیلت ظاہر ہوئی۔ جب تک ہمارے نبی مدینۃ المنورہ میں اپنے قدم رنجہ نہیں فرمائے تھے اس وقت کوئی حقیقت نہیں تھی مدینہ کی، مدینہ کا نام ہی نہیں تھا، وہ تو یثرب تھا۔ مگر ہمارے نبی جہاں اپنا قدم مبارک رکھے ہیں وہ مدینہ نہیں بلکہ مدینۃ المنورہ مدینۃ النبی بن گیا، سبحان، نور والا انوار والا شہر بن گیا۔ اور یہ ہمارے نبی کے وہاں قدم مبارک رکھنے کے بعد، اور پھر ہمارے نبی کو یہ بھی مطلب یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہمارے نبی کو پسند ہی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ پسند ہی نہیں تھا۔ جب بھی رخ کرتے یہی سوچتے کہ شاید ہمارا رخ، مگر کیوں پسند نہیں تھا ہمارے نبی کو؟ چلو اگرچہ یہ بات معلوم نہیں ہے، سارے قرآن میں ٹٹولو، پورے قرآن مجید کے پورے آیات میں ڈھونڈو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے کا ذکر کیا ہو، سوال ہی نہیں ہے۔ جب خدا نے سارا قرآن، یہ قرآن مجید تو تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جب ان پر نازل ہوا تو پورے قرآن میں اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر لے۔ مگر ہر نبی ادھر ہی رخ کیوں کرتا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ حقیقت وہیں پر ہے، سبحان اللہ، سبحان، اسی لیے ہر نبی کا رخ ادھر ہوتا تھا۔ اب ہمارے نبی کرتے تھے جب تک ہمارے نبی کی فضیلت، ہمارے نبی کا درجہ، ہمارے نبی کے مراتب، ہمارے نبی کے فیوزات، ہمارے نبی کا رحمت ہونا اور ہمارے نبی کی بلندی ہونا اور مکی سے لامکہ تک پرواز ہونا، جب تک ظاہر میں مطلب یعنی وہ فضیلت جب تک یہ نہیں آیا تو ہمارے نبی کا رخ بھی ادھر ہی تھا۔ ابھی اللہ تبارک جب رخ ادھر تھا تو اللہ نے بھی منع نہیں کیا، اے نبی سارے نبی ادھر کرتے ہیں، تو ہمارا حبیب ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ منع نہیں کیا۔ اور یہ بھی نہیں کہا قرآن مجید میں اللہ نے کہ اے نبی تو کعبے کی طرف رخ کر لے، یہ بھی نہیں کہا، نہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر لے
یا کعبے کی طرف رخ کر لے، یہ نہیں کہا قرآن مجید میں۔ کوئی عالم کوئی مولوی یہ ظاہر نہیں کر سکتا قرآن سے کہ اللہ نے کعبے کی طرف رخ کرنے کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ بات اچھی طرح قبلے کی طرف رخ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا تم کعبے کی طرف رخ کرو، یہ کعبہ میرا گھر ہے۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں آیا کہیں بھی۔ ہم کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ المنورہ تشریف لانے کے بعد 16 17 یا 18 مہینے کے بعد، جیسے ہمارے نبی کو پسند نہیں تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرنا، کیونکہ ان میں دو باتیں تھیں۔ ایک، یہود و نصارہ تانے دیں گے، دیکھو تمہارا نبی بھی جو شریعت نہیں لایا ہے لیکن ہمارے ہی گھر کی طرف رخ کرتا ہے جو ہمارے نبی کرتے تھے، تمہارا نبی بھی ہمارے نبیوں کا تابع دار ہے، یہ الزام نہ آئے۔ یہ ایک مطلب یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دنیا میں پسندیدہ گھر وہ کعبہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے افضل و اعلیٰ پسندیدہ مکان کون سا تھا؟ کعبہ تھا۔ اسی کی محبت دل میں بسی تھی اور اسی کا نظارہ اپنے آنکھوں میں تھا، سب سے زیادہ بے پناہ محبت کعبے سے تھی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ اے میرے نبی تیرا بار بار آسمان پر نگاہیں اٹھا کر دیکھنا میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی نماز پڑھتے ہیں تو اس سے بیزار اس طرف رخ کرتے ہیں، یہ کیا ہے اللہ، یعنی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں حکمت بھی ہے، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو کیا اللہ آسمانوں پہ ہے؟ یہ نبی کی حکمت ہے، کیونکہ اس طرف رخ کرنا ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے۔ جس کی محبت ہے اس کی طرف رخ کرنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے نبی کے دل میں جو جس کی محبت ہے، محبت بسی ہے، اسی طرف رخ کرنے کا ارادہ بن گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بار بار آسمان پر اٹھا کر دیکھنا چاہتا ہوں اے میرے نبی، جس طرف تیرا ارادہ ہے اس طرف رخ کر۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ مسجد قبلتین کا واقعہ ہے۔ کون سی مسجد؟ انشاءاللہ یہ جب تمہارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ تفصیلاً طور سے بتایا جائے گا۔ تو مختصر میں سمجھانا چاہتا ہوں تابوت سکینہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرف ارادہ اللہ نے فرمایا، جس طرف تو راضی ہے ادھر کر لے۔ تو ہمارے نبی کو سب سے زیادہ پسند کعبہ تھا۔ فوراً درمیان نماز بیت المقدس کو چھوڑ کر قبلہ کعبے کی طرف رخ کر لیا۔ اس وقت مسجد قبلتین میں جب رخ کر لیا ہمارے نبی نے تو چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا اور پیٹھ کعبے کی طرف تھی۔ جب یہ حکم درمیان نماز آیا تو وہاں اس مصلی کو چھوڑ کر صفوں کو چیرتے ہوئے سامنے آ گئے اور کعبے کی طرف رخ کر لیا اور بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو گئی۔ تو معلوم ہوا سب سے اول امام کھڑا ہوتا ہے تو سب سے اول امام سب سے آخر میں آ کر کھڑا ہو گیا، سب سے پہلی صف آخر میں جا کر سبحان اللہ۔ صفوں میں اختلاف ہو گیا، ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، نماز توڑی ہی نہیں۔ پیچھے والے سامنے آ گئے، سامنے والے پیچھے چلے گئے، کیوں؟ پلٹ گئے، درمیان نماز پلٹ گئے، کیونکہ ہمارے نبی کو پسند تھا۔ اللہ نے نہیں فرمایا کعبے کی طرف رخ کر لے، ہمارے نبی فرما لیا۔ اب جس طرف ہمارے نبی نے رخ کر لیا اسی کو قبلہ، وہی قبلہ بن گئے۔ اب روئے زمین پر کوئی قبلہ نہیں ہے سوائے کعبہ کے، کیونکہ ہمارے نبی پر نبوت ختم ہوگی، ہمارے نبی پر رسالت ختم ہوگی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے ہمارے نبی کے شریعت کے بعد، ہمارے نبی کے قانون کے بعد کوئی قانون دنیا میں نہیں ہے، سب کے سب منسوخ ہو گئے، ہمارے نبی کے قانون فائز ہو گئے۔ اور تو مطلب کعبہ قبلہ بن گیا۔ اب سب کا قبلہ بھی کعبہ ہی ہے، چاہے وہ بیت المقدس والے ہوں، چاہے وہ اطراف و کنار والے ملک والے ہوں، سب کا قبلہ کعبہ ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ اب یہاں سے تابوت سکینہ کی حقیقت وہیں پر ٹھہر گئی۔ اب یہاں تابوت سکینہ کی حقیقت نہیں آئی کعبے میں، کعبے کے اندر دور نبوت رسالت ہمارے نبی کے دور میں تابوت سکینہ کا کوئی مسئلہ، کوئی حقیقت یہاں نہیں آئی ہے۔ اس لیے نہیں آئی، وہ اور ان کے لیے نشانی تھا، اور ان جن کے لیے جو نشانی تھا اس نشانی کا نور اور مجسمہ ہمارا نبی بتا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں تابوت سکینہ کی ضرورت ہم کو نہیں ہے، یہ تابوت سکینہ ان کا تھا۔
بات سمجھ میں آئی؟ اور جس تبوت سکینہ میں نشانی ہمارے نبی کی تھی، اور کعبہ خدا کے گھر کی نشانی ہے، اور تبوت سکینہ میں ہمارے نبی کی نشانی ہے، یہی نشانی آدم علیہ السلام کو بھیجا، یہی منتقل ہوتا 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 مطلب وہیں پر ٹھہر گیا اور حضرت عیسیٰ پر ختم ہو گیا۔ پھر ہمارے نبی میں عیسیٰ میں 550 سال یعنی 5.5 صدی کا زمانہ گزرا، تو لوگ تبوت سکینہ کو بھی بھول گئے، اللہ کے گھر کعبے کو بھی بھول گئے، ظلم و ستم زیادہ ہوتا چلا گیا، بے حیائی زیادہ ہوتی چلی گئی، ستمگر زیادہ ہوتے چلے گئے، خون ریزیاں زیادہ ہوتی چلی گئیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر لایا جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام چٹائی بچھا کر بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ کہنا ضروری ہے، چٹائی بچھا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نے، ہمارے رسول نبی ہیں۔ جب درمیان میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دادا ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ 2 انبیاء کے بیچ میں کوئی نبی و رسول نہیں، مگر گادی سب جتنے بھی آئے ہیں وہ گادی نشین ہیں، سجادہ نشین ہیں اور خلافت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں کیا ہے؟ گادی نشین۔ ہاں، کیونکہ وصیت میرے بعد میرا بیٹے کو وصیت کر کے حکم کر کے جو میں بٹھاؤں گا وہی میرا نمائندہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، اور وہی سجادہ نشین کہلائے گا۔ یہ ملک اور سلطنت کی خلافت نہیں تھی، یہ خاندانی گھریلو خلافت تھی، اسی سے سلسلہ بسلسلہ چلتا آیا ہمارے نبی تک۔ اب ہمارے نبی خلیفہ نہیں بنے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، کیونکہ اگرچہ ہمارے نبی خلیفہ اگرچہ کہیں گے تو ہمارے نبی کو کعبے میں ٹھہرنا تھا، باپ دادا کی جاگیر پر، باپ دادا کی چٹائی پر بیٹھنا تھا، مگر نہ، اسی لیے ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت کروایا۔ ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ چلے گئے۔ کیوں؟ اس کی حکمت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ کیوں ہوا، تذکرے ہمارے نبی کا جب تذکرہ ہوگا فائدہ آئے گی۔ تو بہرحال یہ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبیوں کو جب لایا ہے، ہر نبیوں پر ایک ایک حکمت، ایک ایک آزمائش، ایک ایک امتحان کے طور سے لایا ہے، تاکہ اس کی جتنے بھی حکمت والے کام ہیں، جتنے جو عالم دنیا کے لیے جو نظام ہے، اور اللہ کے جو نازل کردہ انعامات بھی ہیں اور نازل کردہ مصیبتیں، وہ بیماریاں بھی، یہ سارے کے سارے نبیوں میں سب سے پہلے لایا اور آزمایا، اور ان سے ان نبیوں کے ذریعے دنیا میں ان لوگوں میں، ان فرقوں میں اور ان قوموں میں، ان کی امتوں میں پھیلتا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنی ساری حکمتیں ایجاد کرتا گیا، اس کی حکمتیں جن کے ذریعے ایجاد کرتا گیا، تو ان سب کو نبی یا رسول بناتا گیا۔ جب ہمارے نبی آ گئے تو ساری حکمتیں اور اس کی ساری مطلب یعنی ایجاد کردہ جو بھی اس کے مقاصد، جو بھی انعامات ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے نبی پر نازل کر دیا۔ اب اس کے بعد زمانہ نبی کا ہے اور کسی نبی کا نہیں ہے، تو بہرکیف ان نبیوں میں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی تذکرہ ہوا ہے۔ تو ان میں سے پھر ایک ہے حضرت ادریس علیہ السلام، اور ان کا نام تو اخنوخ تھا، ان کا اصل نام کیا ہے؟ اخنوخ، مگر ادریس عام ہے، قرآن میں بھی ادریس اعلان ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کتب درس لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اسکول چلاتے تھے، یوں سمجھ لیں، اور لکھنا پڑھنا بھی ان سے آیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات، وہ کپڑے بھی سیتے تھے، ٹیلر بھی تھے، ٹیلرنگ بھی انہی سے، بات سمجھ میں آنا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم نجومی میں بھی اعلیٰ تھے، علم نجومی بھی ان سے آیا ہے۔ تو بہرکیف ان کا تذکرہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، شمیل علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ،
عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مختصراً انداز پر ان کے تذکرے آئیں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا مہینہ ربیع الاول کا ہے، موسم بہار اول کا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ اسی مہینے کی چاند کی رات سے لائیں گے، اگر خدا نے زندگی بخشی تب تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاؤں کے مختصر واقعات کو بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ۔